یہ کیا مثال بنا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کا؟ یہ کس طرح کی ایگزامپلز ہم لوگ سیٹ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ شہباز شریف نے بات کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، پتہ نہیں کس چیز کی. اور بھائی پہلے تو رول آف لا کی بات کرو. رول آف لا تو تم لوگوں نے لایا ہی نہیں. پہلی چیز رول آف لا کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ میں. یہاں پہ جناب اسپیکر 3 نومبر 2022 پہ آتے ہیں، اور 3 نومبر کے بھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا رسپانسبل کون؟ یہی شہباز شریف جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہی رسپانسبل تھا. 3 نومبر 2022 کو کیا ہوا تھا؟ آپ سب کی ذرا یادداشت تازہ کروں. یہاں پہ احمد چٹھا صاحب بیٹھے ہوں گے، اٹھے ذرا احمد چٹھا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. یہ میرا بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، ان کو گولیاں لگی تھی. میرے لیڈر، میرے قائد کو 4 گولیاں لگی تھی جناب اسپیکر، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہمارے باقی ساتھیوں کو لگی تھی، زخمی ہوئے. ایک شخص ہمارا شہید ہو گیا. یہ تو معجزہ ہوا. میں بالکل کنٹینر کے پیچھے، میری گاڑی ادھر ہی میں پہنچا تھا، فائرنگ کی آواز سنی. اس وقت میں اندر گیا، اوپر سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے لا رہے تھے، خونوں خون تھے. اور اس شخص نے جناب اسپیکر اوئے اوئے آپ کی بات کرتا ہوں نا، جو اوئے کرتے ہیں ان کی ٹانگوں میں 4 گولیاں مارے. میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں. جناب اسپیکر آپ فائر آرمز کو سمجھتے ہیں، ذرا چلائیں نا 9mm کی گولیاں کسی کے ٹانگوں میں 4 اوئے اوئے کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا ان کو. اس شخص نے، وہ بہادر شیر ہے، اس نے اف تک نہیں کی. باہر آیا کنٹینر سے، اس نے لوگوں کو ویو کیا، گاڑی میں بیٹھ کے اس کو ہم لوگ لے کے گئے تھے جناب اسپیکر. وہاں پہ لاہور ہم لوگ اس کو لے کے گئے تھے، اس نے اف تک نہیں کی. یہ ایک بہادر آدمی ہوتا ہے جناب اسپیکر. بہادری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا. اور اس وقت، اس کے دوسرے دن میں نے خود ٹویٹ کی جناب اسپیکر، اور میں نے کہا کہ کم از کم 3 شوٹرز ہیں. اور بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ 1 شوٹر نہیں تھا، 3 شوٹر تھے کم از کم. ایک کنسپیرسی تھی. اور آج تک جو وہ پہلا شوٹر تھا اس کے ٹرائل کا کیا ہوا ہمیں تو خدشہ ہے. جس طرح وہ مقصود چپڑاسی تھا اور پتہ نہیں کتنے اور تھے، اس کی طرح اچانک وہ چینی چور والا کون تھا، میں بھول رہا ہوں نام اس کا، وہ چینی چور والا ایک تھا، وہ جو نہیں، وہ ایک پتہ نہیں کون سا مقصود چپڑاسی کون سا تھا جناب اسپیکر، اس کو بھی جیل میں کہیں پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہاں پہ بھی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس شخص کو بھی ایک دن ہمیں سنیں گے کہ اس شخص کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ کنسپیرسیز انرتھ ہونی چاہیے. جناب اسپیکر ہم لوگ آگے چلتے ہیں. 14 مارچ 2023 اس پہ آپ آتے ہیں. یہاں پہ کون کون ذمہ دار ہیں؟ اس پہ ذمہ دار ہیں جناب اسپیکر شہباز شریف، محسن نقوی، ڈاکٹر عثمان جو کہ ان کا گھر کا ملازم ہے اور وہ اپنے آپ کو IG پنجاب بھی کہلاتا ہے، وہ پارٹ ٹائم جاب ہے اس کا. اور اس پہ یہ فیشسٹ یہ ذمہ دار ہے جناب اسپیکر. اس دن 14 مارچ 2023 کو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ میں کھڑا تھا عمران خان صاحب کے گھر میں، اور عمران خان صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور میں تھا. پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس سے SSP بخاری صاحب ایک آئے ہیں وارنٹ لے کے. مخدوم صاحب اور میں پریس ٹاک کرنے کے لیے باہر گئے. پوچھا تو انہوں نے کہا جناب SSP بخاری صاحب کھڑے ہیں وارنٹ لے کے. تو ہم لوگ روڈ پہ گئے، وہاں پہ ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ اندر آ جائیں، وارنٹ اندر سرو کر لیں. ان کا میں نہیں ادھر ہی کھڑا رہوں گا. وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو کہیں وہ باہر آئے. ہم نے کہا بالکل. ہم لوگ اندر گئے جناب اسپیکر، اور عمران خان صاحب جس وقت ہم لوگ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے بھی گئے تھے اور جس وقت ان کو پتا تھا کہ پولیس آئی ہے، انہوں نے کہا میں اپنی چیزیں اٹھا کے جیل جانے کے لیے تیار ہوں، میں
وہ اپنے کمرے میں گئے اور اتنی دیر میں ہم لوگ باہر آئے. وہ کمرے سے باہر آ رہے تھے اور بغیر کسی وجہ کے پولیس نے گھر کے اندر ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی. ان کو بہانا چاہیے تھا, نشانہ عمران خان تھا جناب اسپیکر. یہ حقائق ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر یہ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو محسن نقوی ہے یہ اور دوسرا ان کا ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب وہ بہانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ افراتفری ہو اور خدا نخواستہ لاشیں گریں. جناب اسپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں, وہ تو اگلے دن صبح ہمارے ان کالے کوٹ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں لائرز, لاہور ہائی کورٹ سے وہ گئے. لاہور ہائی کورٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا پولیس ایکشن سے. 18 مارچ 2023 یہ ڈیڈ لائنز, یہ ٹائم لائنز میں آپ کو دے رہا ہوں, ایک ایک چیز آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. میموری شارٹ ہوتی ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ریکارڈ رہے گا, ہم چلے جائیں گے. 18 مارچ 2023 قصوروار کون اس انسیڈنٹ میں؟ شہباز شریف, محسن نقوی اور ان کا جو کام کرنے والا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان, یہ 3 فیشسٹ. ہوتا کیا ہے جناب اسپیکر, عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی ہیئرنگ کے لیے آئے تھے اور وہاں پہ سری نگر ہائی وے پہ میں خود کھڑا تھا, میں لیڈ کر رہا تھا کانوائے کو, اور جہاں پہ ٹرننگ آپ لیتے ہیں سری نگر ہائی وے سے جوڈیشل کمپلیکس کی طرف, وہاں پہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے پتھراؤ اور سٹریٹ ٹیئر گیس شیلنگ شروع کر دی. جناب والا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے شروع کر دی. گو کہ عمران خان 100 میٹر پیچھے تھے, وہ ابھی تک وہاں پہ پہنچے ہی نہیں تھے. اور وہاں پہ میرے یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے سینیٹر شبلی فراز صاحب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تھے. ہم لوگ مشکل سے ہر جگہ پہ ٹیئر گیس شیلنگ اور ڈائریکٹ شیلنگ, اور شیلز بھی میرے پاس موجود ہیں جناب اسپیکر, جہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ فائر اسٹریٹ, فائر ایٹ اے 45 ڈگری اینگل, اور وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے ہمیں. ہم لوگ جب پہنچے جوڈیشل کمپلیکس میں جناب اسپیکر, 800 سے زیادہ وہاں پہ ایف سی کی نفری, پولیس, بھاری نفری. جی ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے عمر ایوب خان صاحب کی, جنہوں نے انتخاب لڑا قائد ایوان کا. فارم 47 یہ تو مسئلہ وہی ہے, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, پی ٹی آئی کی بنتی ہے 180 قومی اسمبلی کی ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹ, اور اس کے بعد ویمن سیٹس آپ ریزرو سیٹس کر لیں, 245 سیٹیں یہاں پہ ہماری بنتی ہے 245 نمبر کے ساتھ. کوئی مسئلہ نہیں, یہاں پہ ہنس لیں, 2 بھی پٹکار اس سے دورہ ہوگا انشاءاللہ, اور نکالیں گے اگلے الیکشن میں انشاءاللہ. تیاری کریں. دن میں بھی میرے رب کا حکم ہوا, میرے پروردگار کو ہوا, دن میں بھی اچھے تارے دکھائیں گے انشاءاللہ, بے فکر ہے. جناب اسپیکر میں پھر یہاں پہ بات کروں گا. آتے ہیں پھر لاجیکل آرڈر میں جا رہے ہیں. 5 اگست 2023 پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف جج دلاور صاحب آرڈر پاس کرتے ہیں توشہ خانہ کیس میں, اور پھرتی دیکھیں اسلام آباد پولیس کی. یہاں پہ آرڈر پاس ہوتا ہے, وہ کوئی اڑن تشریح میں گئے یا وہ کوئی اسپیس شٹل میں گئے, منٹوں میں ادھر وہ گئے اور ان کو اریسٹ کر کے واپس ادھر لائے, اور پنجاب پولیس کو پتہ بھی, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. وائلیشن آف رولز اینڈ لاز, یہ کہاں کا انصاف؟ اس کو کہتے ہیں جناب اسپیکر بنانا ریپبلک. یہ ایک بنانا ریپبلک کا ایک فل وہ ہوتا ہے, ڈسکرپشن ہوتی ہے. کوئی قانون نہیں ہے. وہ
इदी अमीन था युगांडा का प्रेसिडेंट, तो वो कहता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू कैन हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कांट गारंटी योर फ्रीडम आफ्टर द स्पीच। यहां पे वो हाल है जनाब स्पीकर, ये वो हाल है तर ये प्रेस के हमारे लोग ये आजाद नहीं है, हथकड़ियां लगी हुई हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे ये भी कहता चलूं कि यहां पे माशाल्लाह ये घड़ी बड़ी वो कर रहे थे ना अभी, वो कहते हैं ब्रेस योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस टर्बुलेंस अहेड। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा ब्रेस कर लें, अभी आती है टर्बुलेंस आपके लिए भी इंशाअल्लाह। यहां पे या किसी ने तोशा खाना केस में या सेंटेंस होता है और जेल जाना पड़ता है, तो फिर वो लीडरशिप यहां की जानी चाहिए। और वो कैसे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कैबिनेट डिवीजन के पेपर्स कह रहे हैं। ये दस्तावेजात जिनका वाईफाई इधर चल रहा है उधर जाके आइस लॉबी में जाके डाउनलोड करके चेक कर लें, प्रेस वालों के पास मौजूद होंगे, पाकिस्तान की हर शख्स के पास मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह एक मर्सिडीज बेंज कार 42 लाख की उस वक्त थी, उन्होंने 6,36,888 रुपए लेके रिटेन की, गो के वो इंटाइटल्ड नहीं थे, इनू कहते ने चोरी, ये है इलीगल काम। उसके बाद घड़ी की बात करते हैं, पियाजे वॉच वर्थ 10 लाख रुपए वो रिटेन हुई उस वक्त, डेलाकोर वॉच 32 लाख की, चोपाट वॉच वो की गई, सेवरल गोल्ड एंड पर्ल नेकलेसेस, डायमंड काफलिंग्स, गोल्ड रिंग्स, और 13 फरवरी 2016 को रिटेन गिफ्ट्स, यानी कि उन्होंने वो गिफ्ट्स अपने पास रखे 1,62,50,000 रुपए की, सिर्फ उन्होंने 32 लाख रुपए उसके दिए। ये क्या था जनाब स्पीकर? और फिर पता नहीं किसी को भूख लगी होगी, मजेदार ग्रेट्स आए पाइनएप्पल के, पाइनएप्पल खाने का जी चाह रहा होगा, सैलेड बन रहा होगा, तो पाइनएप्पल भी रख लिए जनाब स्पीकर। इसके अलावा जनाब स्पीकर आ जाए हम लोग आते हैं प्री पोल रिगिंग पीटीआई के अगेंस्ट। मैं फिर दोहराता हूं जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए हैं। ये फिगर ऑथेंटिक फिगर है, ये हमारे लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं सरदार लतीफ खोसा साहब। सरदार शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद उमर अयूब का जो है खिताब करके ना, सरदार साहब आपने अपना नाम या लतीफ खोसा लिखा, बस एहतराम से बोल रहा हूं, हम आपका नाम ही नहीं लेंगे, आपने सरदार लतीफ खोसा साहब लिखा होगा, अब हम लोग जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग, 5,000 उनसे पंजाब में अरेस्ट हुए, तकरीबन 5,000 केपी में अरेस्ट हुए, और दोनों हुकूमतें इलीगल, उनका मुद्दत म्यार खत्म। आइन आपके पास है, मुश्ताक साहब को कहें, इनसे कहें आपको दिखा दें लिमिट क्या होती है केयरटेकर गवर्नमेंट की। एक एक चीज जो उन्होंने वहां पे एक्शन लिया है, आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए। वो जो आपकी ग्रांट्स है, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स असेंबली पास कर रही है, नहीं कर सकती, ये तो एक खर्चा है। वी विल टेक देम टू अ कोर्ट ऑफ लॉ जनाब स्पीकर, छोड़ने वाले हम भी नहीं है ऐसे इंशाअल्लाह। आगे आते हैं जनाब स्पीकर, यहां पे जो केपी में खैबर पख्तूनख्वा में केयरटेकर गवर्नमेंट थी, अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी पार्टियां खुलम खोला उनके लीडरान कहते थे कि ये तो हमारी हुकूमत है, निगरान हुकूमत को, कि हमें इसमें नौकरियों के कोटे चाहिए, इसमें हमें पब्लिक वर्क्स चाहिए,
اس میں ہمیں ٹیوب ویل کا کوٹا چاہیے, اس میں ہمیں فلانی چیز چاہیے, ایریگیشن کی کھالیں ہمیں چاہیے. وہ تو ٹریٹ کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ انہوں نے صوبہ جیت دیا, اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کو. ان کا ذرا ٹھہر جاؤ, انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, آؤ گے تو صحیح نا ووٹ ہم سے لوگے. اور انہوں نے جناب اسپیکر دے مارتے 4.5 انہوں نے لگائے ٹپے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو, اور انہوں نے ان کو الٹ کے رکھ دیا. دیکھ لیں وہاں پہ